اچھا، آپ نے فرینکن گرین کی اصطلاح تو سنی ہی ہوگی، ہے نا؟ جی جی، وہ جدید گندم کے لیے جو استعمال ہوتی ہے۔ بالکل، جسے جینیاتی طور پر اتنا بدل دیا گیا ہے کہ اب وہ قدرتی رہی ہی نہیں۔ تو اسی طرح ہمارے آج کے ذرائع کے مطابق ہمارے اندر بھی ایک افریت پل رہا ہے، فرینکن بیلی۔ فرینکن بیلی، جی۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ صحت کے جو لاتعداد مسائل ہیں نا، جنہیں ڈاکٹر بھی اکثر پہچان نہیں پاتے، ان سب کی جڑ یہی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی استعارہ نہیں ہے، یہ ایک حیاتیاتی حقیقت ہے۔ تو آج ہم اسی فرینکن بیلی کی تہ تک جانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بنتا کیسے ہے، اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں، جیسے سیبو اور سیفو۔ سیبو اور سیفو۔ جی، اور پھر دیکھیں گے کہ اس افریت سے نمٹنے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ ہے کیا؟ مطلب ہمارا جو گٹ مائکروبیوم ہے وہ ہمارے آباء و اجداد سے اتنا الگ کیوں ہو گیا ہے؟ کتاب اسے اندرونی ماحولیاتی تباہی کہتی ہے۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ سخت ہیں، لیکن شاید درست بھی ہیں۔ آپ ایسے سمجھیں کہ ہمارا معدہ ایک سرسبز جنگل جیسا ہونا چاہیے تھا، جس میں ہزاروں قسم کے جاندار ایک توازن میں رہیں، لیکن ہماری خوراک نے، اینٹی بائیوٹکس نے اس جنگل کو جلا کر ایک بنجر زمین بنا دیا ہے، جہاں بس کچھ حملہ آور قسم کے پودے ہی اگ رہے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ تباہی دو بڑی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے، سیبو اور سیفو۔ سیبو اور سیفو، ہم یہ الفاظ سنتے تو بہت ہیں لیکن شاید پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں۔ سیبو کا مطلب ہے چھوٹی آنت میں بیکٹیریا کی زیادتی، لیکن بیکٹیریا تو اچھے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ مسئلہ کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ مسئلہ بیکٹیریا کا نہیں ہے، مسئلہ ان کی جگہ کا ہے۔ جگہ کا؟ جی، زیادہ تر بیکٹیریا کو ہماری بڑی آنت میں ہونا چاہیے، لیکن سیبو میں یہ جڑسوں میں اوپر کی طرف سفر کر کے چھوٹی آنت اور معدے تک آ جاتے ہیں، جہاں انہیں نہیں ہونا چاہیے۔ کتاب میں اس کے لیے ایک بہت ہی چونکا دینے والا نام بھی استعمال ہوا ہے، فیکلائزیشن۔ ایک منٹ، فیکلائزیشن؟ یہ تو سننے میں ہی بہت ناگوار لگ رہا ہے۔ کیا اس کا مطلب وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں؟ بالکل وہی، کہ بڑی آنت کے جراثیم یعنی فضلاتی جرثومے میں اوپر کی طرف سفر کر کے وہاں پہنچ گئے جہاں ہمارا کھانا ہضم ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ہی خراب صورتحال ہے۔ بالکل، کیونکہ چھوٹی آنت وہ جگہ ہے جہاں سے غذائیت جذب ہوتی ہے۔ جب وہاں غلط جرثومے ہوں گے تو وہ ہمارے کھانے کو ہم سے پہلے ہی کھانا شروع کر دیں گے، اور پھر گیس، زہریلے مادے اور سوزش پیدا کرتے ہیں۔ اور یہیں سے بات آگے بڑھتی ہے نا، کیونکہ اس کا اثر صرف پیٹ تک تو نہیں رہتا، یہ پورے جسم پر اثر کرتا ہے۔ بالکل، اس کے پیچھے ایک اہم تصور ہے جسے کتاب میٹابولک اینڈوٹاکسیمیا کہتی ہے۔ میٹابولک اینڈوٹاکسیمیا۔ جی، ہوتا یہ ہے کہ جب یہ غلط بیکٹیریا چھوٹی آنت میں مرتے ہیں نا، تو وہ اپنے پیچھے ایک زہریلا کچرا چھوڑ جاتے ہیں، اسے ایل پی ایس کہتے ہیں۔ ایل پی ایس۔ اور یہ کچرا آنتوں کی دیوار سے رس کر ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے اور پورے جسم میں ایک آگ سی لگا دیتا ہے، مطلب سوزش۔ تو یہ صرف پیٹ کا مسئلہ نہیں رہا، یہ پورے جسم کا بحران بن گیا۔ یہ زہر خون کے ذریعے جہاں بھی جاتا ہے وہاں مسائل پیدا کرتا ہے۔ بالکل، اگر یہ جلد تک پہنچے تو روزیشیا ہو سکتا ہے، ایگزیما ہو سکتا ہے، جوڑوں تک پہنچے تو جوڑوں کا درد۔ اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ اگر یہ دماغ تک پہنچے تو یہ ڈپریشن، بے چینی اور یہاں تک کہ ڈیمنشیا جیسی بیماریوں کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اچھا، اسی لیے کتاب سیبو کو ایک بہت بڑی پوشیدہ وبا کہتی ہے۔ یہ تو کہانی کا ایک رخ ہو گیا، یعنی برے جرثوموں کا آنا، لیکن کتاب میں ایک اور پہلو پر بھی بہت زور ہے، اچھے جرثوموں کا غائب ہو جانا۔ جرثوموں کے بھوت کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ جی، اور یہ اتنا ہی اہم ہے، ہم نے کئی ایسے اہم دوست کھو دیے ہیں جو انسانی صحت کے لیے ضروری تھے، جیسے بفیڈو بیکٹیریم انفینٹس۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نوزائیدہ بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ ماں کے دودھ میں موجود خاص شوگر کو ہضم کرتا ہے۔ آج کل 90% بچوں میں یہ نہیں پایا جاتا۔ 90%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک اور بیکٹیریا ہے، آکسالوبیکٹر، جو گردے کی پتھری سے بچاتا تھا۔ اینٹی بائیوٹکس نے اسے بھی تقریباً ختم کر دیا ہے۔ اور ایک خاص بیکٹیریا ہے جس کی کہانی تو بہت ہی حیرت انگیز ہے، لیکٹوبیسلس ریوٹری۔
اسے کتاب میں محبت کا بگ کہا گیا ہے۔ جی، محبت کا بگ۔ یہ نام کیوں؟ یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ ایل ریوٹری ہمارے دماغ میں آکسیٹوسن نامی ہارمون کو بڑھاتا ہے۔ آکسیٹوسن، وہ جسے لو ہارمون بھی کہتے ہیں نا؟ بالکل، یہ ہمدردی، سماجی تعلق، بھروسہ، ان جذبات کو بڑھاتا ہے۔ اور کتاب کے مطابق آج کل 96% مغربی لوگوں میں یہ بیکٹیریا موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے نا؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری ذہنی اور سماجی صحت کا تعلق صرف دماغ سے نہیں، ہمارے معدے سے بھی ہے۔ اور اس کے جسمانی فوائد بھی کچھ بتائے گئے ہیں؟ جی، اور وہ بھی اتنے ہی حیران کن ہیں۔ جانوروں پر ایک تحقیق کا ذکر ہے جس میں ایل ریوٹیری نے بڑھاپے کے اثرات کو الٹ دیا۔ کیا مطلب؟ جن بوڑھے چوہوں کو یہ بیکٹیریا دیا گیا ان کی جلد موٹی اور جوان ہو گئی، بال دوبارہ گھنے ہو گئے، پٹھے مضبوط ہوئے، اور یہاں تک کہ ان کی لیبیڈو بھی بحال ہو گئی۔ یہ تو کسی فلم کی کہانی لگ رہی ہے۔ کیا انسانوں پر اس کے اثرات کے بارے میں بھی کوئی معلومات ہے؟ کتاب میں لیزا نامی ایک خاتون کی کہانی ہے۔ وہ 61 سال کی تھیں، جلد پر جھریاں تھیں۔ انہوں نے اسی بیکٹیریا سے بنی دہی استعمال کرنا شروع کی اور کچھ ہی ہفتوں میں ان کی جلد میں نمایاں بہتری آئی۔ واہ! یہ ایک انفرادی کہانی ہے، لیکن یہ اس کی صلاحیت کی طرف اشارہ ضرور کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ یہ ایک پوشیدہ دشمن ہے۔ تو سب سے اہم سوال، اس دشمن کی پہچان کیسے کی جائے؟ کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ اس کی کچھ بہت واضح علامات ہیں۔ سیبو کی سب سے بڑی علامت ہے خوراک کی عدم برداشت۔ خوراک کی عدم برداشت؟ جی، خاص طور پر ایسی غذائیں جن میں فائبر زیادہ ہو، جیسے پیاز، لہسن، دالیں۔ اگر ایسی کوئی چیز کھانے کے 90 منٹ کے اندر آپ کو شدید گیس یا اپہارا ہوتا ہے تو یہ سیبو کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ 90 منٹ کا وقت ہی کیوں اہم ہے؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ کیونکہ کھانا معدے سے نکل کر چھوٹی آنت تک پہنچنے میں تقریباً 90 منٹ لیتا ہے۔ اگر رد عمل اتنی جلدی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیکٹیریا بہت اوپر یعنی چھوٹی آنت میں ہی موجود ہے، اور کھانا وہاں پہنچتے ہی فرمنٹیشن شروع ہو گئی۔ اچھا، یہ تو بہت واضح اشارہ ہے۔ اور کوئی علامت؟ جی، ایک اور عجیب لیکن واضح علامت ہے، وہ ہے چربی کا ہضم نہ ہونا۔ وہ کیسے پتا چلے گا؟ اگر ٹوائلٹ میں پخانے کے بعد پانی کی سطح پر چکنائی کے قطرے یا ایک چمکدار تہ تیرتی نظر آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ چربی ہضم نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ؟ جلد کے مسائل جیسے بار بار ایگزیما ہونا، روزیشیا، سورائسس، یہ سب بھی سیبوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ اور کتاب کا تو دعویٰ ہے کہ فائبومائلجیا کے 100% مریضوں میں سیبو پایا جاتا ہے۔ 100%؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی۔ اور سائفو یعنی فنگل اوور گروتھ، اس کی بھی کوئی خاص نشانی ہے؟ سائفو کی ایک بہت بڑی اور واضح علامت ہے میٹھی چیزیں کھانے کی شدید اور بے قابو خواہش۔ اچھا؟ جی، فنگس خاص طور پر کینڈیڈا شوگر پر پھلتی ہے۔ جب اس کی تعداد بڑھتی ہے تو وہ آپ کے دماغ کو سگنل بھیج کر مزید شوگر کھانے پر مجبور کرتی ہے۔ تو وہ جو رات کو آئس کریم کھانے کی شدید طلب ہوتی ہے، وہ شاید میری کمزوری نہیں بلکہ میرے اندر کی فنگس کی ڈیمانڈ ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے۔ کتاب کے مطابق وہ فنگس ہے جو آپ سے بات کر رہی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، تشخیص کے لیے ٹیکنالوجی کا بھی کوئی ذکر ہے؟ جی، ایک گھریلو ڈیوائس کا ذکر ہے جسے AIRE کہا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی سانس کا تجزیہ کرنے والی ڈیوائس ہے۔ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ آپ ایک خاص محلول پینے کے بعد ہر 15 منٹ میں اس ڈیوائس میں سانس لیتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا کی پیدا کردہ ہائیڈروجن گیس کو ناپتی ہے۔ اگر گیس کی مقدار 90 منٹ کے اندر بڑھ جائے تو یہ SIBO کا پکا ثبوت ہے۔ یعنی گھر بیٹھے ہی تشخیص ممکن ہے؟ جی، یہ اب کافی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے عفریت کی شناخت کر لی۔ اب سب سے اہم سوال، اس پر قابو کیسے پایا جائے؟ یہ صرف پرو بائیوٹک لینے سے تو زیادہ پیچیدہ لگتا ہے۔ یہ واقعی زیادہ پیچیدہ ہے، چونکہ آپ کو بیکٹیریل اور فنگل دونوں طرح کی اوور گروتھ کو ایک ساتھ نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ تو کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ کتاب میں جانز ہاپکنز یونیورسٹی کی ایک تحقیق کا حوالہ ہے جس نے بہت دلچسپ نتائج دیے۔ انہوں نے جڑی بوٹیوں پر مبنی اینٹی بائیوٹکس کا موازنہ نسخے والی دوا ریفیکسیمن سے کیا۔ اور نتائج کیا تھے؟ مجھے لگتا ہے کہ نسخے والی دوا زیادہ مؤثر ہوگی۔ لیکن نتیجہ اس کے برعکس تھا۔ جڑی بوٹیوں کی کامیابی کی شرح 46% تھی، جبکہ نسخے والی دوا کی صرف 34%۔ کیا واقعی؟
جڑی بوٹیاں زیادہ مؤثر تھیں؟ جی، کیونکہ وہ ایک وسیع رینج کے جرثوموں کو نشانہ بناتی ہیں۔ یہ تو حیران کن ہے۔ دواؤں کے علاوہ کوئی اور متبادل بھی بتایا گیا ہے کیا؟ جی، اور وہ بہت دلچسپ ہے۔ کتاب میں ایک خاص سپر گٹ SIBO دہی بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ سپر گٹ دہی؟ جی، یہ عام دہی نہیں ہے۔ اس میں 3 ایسے خاص بیکٹیریا استعمال ہوتے ہیں جو قدرتی اینٹی بائیوٹکس پیدا کرتے ہیں، جنہیں بیکٹیریوسن کہتے ہیں۔ قدرتی اینٹی بائیوٹکس؟ مطلب یہ دہی کھا کر آپ اپنے اندر ہی دوا بنا رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، یہ بیکٹیریا چھوٹی آنت میں رہتے ہوئے SIBO کے جرثوموں کو نشانہ بنا کر ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ علاج کا ایک زیادہ نرم اور قدرتی طریقہ ہے۔ آخر میں کتاب ایک اہم انتباہ بھی کرتی ہے جسے ڈائی آف رد عمل کہا جاتا ہے۔ یہ سننے میں کافی خوفناک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ڈائی آف رد عمل تب ہوتا ہے جب آپ بڑی تعداد میں نقصان دہ جراثیموں کو مارتے ہیں۔ تو ان کے مرنے سے ایک ساتھ بڑی مقدار میں زہریلے مادے یعنی وہی LPS خارج ہوتے ہیں، جو خون میں شامل ہو کر آپ کو عارضی طور پر زیادہ بیمار محسوس کروا سکتے ہیں۔ مطلب علاج شروع کرنے کے بعد آپ بہتر ہونے کی بجائے بدتر محسوس کر سکتے ہیں؟ کیسی علامات ہو سکتی ہیں؟ شدید تھکاوٹ، جسم میں درد، بے چینی، چڑچڑاپن، ایسا لگ سکتا ہے جیسے فلو ہو گیا ہو۔ تو پھر اس سے گھبرانا کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ علاج کام کر رہا ہے اور دشمن مر رہا ہے۔ یہ ایک عارضی مرحلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا جدید طرز زندگی ہمارے معدے میں ایک فرینکن بیلی بنا رہا ہے۔ سیبو اور سائفو بہت بڑی پوشیدہ وبائیں ہیں جو سوزش سے لے کر ڈپریشن تک ہر چیز کی وجہ بن سکتی ہیں۔ اور اس تباہی میں ہم نے ایل رویٹری جیسے اہم دوست بھی کھو دیے ہیں، جو نہ صرف ہماری جسمانی بلکہ ہماری سماجی اور ذہنی صحت کے لیے بھی ضروری تھے۔ بالکل۔ آخر میں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والی بات، کتاب میں معدے میں فنگس کی زیادتی اور الزائمر کے مریضوں کے دماغ میں فنگس کی موجودگی کے درمیان ایک ممکنہ اور بہت پریشان کن تعلق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک خیال ہے۔ جی، حالیہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ الزائمر کے مریضوں کے دماغی ٹشوز میں فنگل انفیکشن عام ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ جو فنگس ہمارے معدے میں بے قابو ہو رہی ہے وہ کسی طرح دماغ تک پہنچ کر تباہی مچا رہی ہو؟ اور اس سے ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ جوانی میں اپنے فنگل جنگل کو کنٹرول کرنا بعد کی زندگی میں ڈیمنشیا جیسی دماغی بیماریوں سے بچاؤ کی کلید ہو؟ مطلب ڈیمنشیا کے خلاف جنگ کا آغاز 60 سال کی عمر میں نیورولوجسٹ کے دفتر سے نہیں، بلکہ 30 سال کی عمر میں ہماری اپنی رسوئی سے، اپنی معدے کا خیال رکھ کر ہوتا ہے۔ اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہمارے اندرونی ماحولیاتی نظام کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، جو شاید صرف ہمارے معدے نہیں، ہمارے دماغ کا بھی محافظ ہے۔